جو تجھ کو جو پسند ہے مجھے بنا میرے مولا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو 5 چیزیں ضروری ہیں. 5 چیزیں کرنا ہو تو نکاح نہیں ہوتا. بتایا گیا فآتوہن اجورہن فریضہ. گنو مہر ہو گیا. اور دوسرے یا یوں کر لو کہ بِأَمْوَالِكُمْ سے لے لو. ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مال دینا ہے مہر تو یہ ضروری ہے شادی میں مہر. اور اموال کی اضافت کم کی طرف کی گئی ہے یعنی مردوں کی طرف. یعنی پیسہ کون لگائے گا؟ مرد. کتنے لوگوں نے گھوڑے جوڑے کی رقم لی ہے؟ ذرا ہاتھ لگا اٹھائے. ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. اور کتنے لوگوں نے نہیں لی ہے وہ اٹھائے. اور کتنے لوگ لینے والے ہیں؟ ارے بھائی لے لیے ہیں نہیں لیے ہیں لینے والے ہیں. یہ 3 ہی قسمیں تو ہیں. حرام ہے یہ. گھوڑے جوڑے کی رقم لینا یہ سب حرام ہے. یہ تو آج یہ عہد کرو اس مسجد میں کہ گھوڑے جوڑے کی رقم سے دور رہو گے. شادی بالکل سادی کرو گے. شادی بالکل سادی ہونی چاہیے. وہ شادی سے شین کے جو 3 نقطے ہیں اس کو ہٹا دو آٹومیٹکلی شادی سادی ہو جاتی ہے. شادی کو سادی کر لو. یہ قرآن حکیم کا تصور ہے. ایک مہر دینا ہے آپ کو. دوسرے ایجاب و قبول. لڑکی راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا. لڑکا راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا. ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے. اور گواہ 2 عاقل بالغ گواہ ہونے چاہیے. پاگل نہیں چلے گا. عاقل بالغ ہونے چاہیے. 3 اور چوتھے ولی. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. اگر کوئی لڑکی بھاگ کر کے کسی سے شادی کر لے بغیر ولی کی اجازت کے یہ نکاح ہوگا نہیں ہے. بچے جو پیدا ہوں گے سب ولد الزنا ہوں گے. شادی نہیں ہوگی بغیر ولی کی اجازت. 4 5واں دائمی قبضہ. دائمی قبضے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نکاح ایسے ہوتے کہ کچھ مہر متعین کر دی جاتی ہے اور 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے عورت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد مدت ختم ہوئی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے. تو دائمی قبضہ ضروری ہے. اگر دائمی قبضہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو گئی. لہذا متاع حرام ہے جو شیعوں کے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ مروجہ جو حلالہ ہے کہ 3 طلاق دے دیے اور اس کے بعد کہتے ہیں رات اس کے ساتھ گزار لے کر اس کو طلاق دے دینا ہے. حرام ہے یہ. حرام ہے یہ. حلال مروجہ حرام ہے یہ. اس لیے کہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ رات بھر اس کے ساتھ رہ اس کے بعد صبح اس کو طلاق دے دینا ہے. یہ دائمی قبضہ کہاں ہے؟ تو نکاح کے اندر یہ 5 شرطیں ہیں. 5 چیزیں ضروری ہیں جس میں ایک دائمی قبضہ بھی ہے جس سے حلال مروجہ کا رد ہوتا ہے اور متاع کا رد ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد کہا گیا عورتیں کیسی ہونی چاہیے؟ بولے غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. لونڈی سے اگر شادی کرو پہلے تو لونڈیاں تھی تو لونڈیوں کے لیے یہ بیان ہے کہ وہ زانیہ نہ ہو. مصافحات کا مطلب ہوتا ہے زانیات علانیتن. اس لیے کہ بازار حسن میں شاہدان بازاری اپنا جسم بیچنے والی عورتیں 2 ہی طرح کی ہوتی ہیں. ایک کھلی ایک چھپی. کھلی ہے وہ ہر ایک سے اپنا جسم بیچتی ہیں اور ایک چھپی رہتی ہے رکھیل ہوتی ہے وہ 2 ایک کی. تو وہ تو کھلی ہے وہ مصافحات ہے اور یہ جو چھپی ہے رکھیل ہے یہ متخذات اخدان ہے. ان دونوں سے شادی نہیں کر سکتے آپ اگر لونڈیاں ہیں تو.
ہاں اگر یہ توبہ کر لیں تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. ایک سوال آیا کہ دو لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ایک وکیل نے سوال کیا, اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں میں. دو لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تینوں غیر مسلم ہیں. اب وہ لڑکی جو ہے ان دونوں لڑکوں میں سے کسی سے پریگننٹ ہو گئی, وہ حاملہ ہو گئی. اتفاق سے تینوں مسلمان ہو گئے. اب اور دونوں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے. سوال یہ ہے کہ بچہ کس کا ہے. معلوم ہو جاتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد کہ یہ بچہ کس کا ہے. لیکن شادی کس سے کرے؟ شادی لڑکی جس کو پسند کرے, دونوں چاہ رہے ہیں نا, لیکن لڑکی جس کو پسند کرے دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لے. جائز ہے, کر سکتے. یہ بچہ کس کا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد بھی اگر معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے اس کا ہے تو اس کا بچہ نہیں مانا جائے گا, اس کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. جی نہیں, وہ پرورش نہیں کرے گا اس کی, اس کا بچہ ہے ہی نہیں وہ, اگرچہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد معلوم ہو جائے. اس لیے کہ حدیث ہے الولد للفراش وللآخر حجر, یہ جو بچہ ہے یہ باپ کا نہیں ہے, ماں کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا, باپ کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ لڑکا ولد الزنا ہے, اور ولد الزنا کا باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. تو یہ بچہ ماں کے ساتھ رہے گا. وہ لڑکا انکار کر سکتا ہے, ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, اس کے پالنے کا, اس کے کھلانے پلانے کا. میری وراثت میں اس کا حصہ بھی شریعت نے نہیں دیا. ولد الزنا کا حصہ شریعت میں وراثت میں نہیں دیا گیا ہے. جی